الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك عز وجل في كتابه القديم المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حاضرین، معزز محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب دولت شافع محشر ساقی کوثر حضور قدوم رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مقدس و بارک سنت میں پیدا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمیں آپ کے امتی کہلانے کا فضل و شرف عطا فرمایا. اور اللہ کی ہم پر یہ خاص بارش و عنایت ہے، مہربانی ہے، احسان ہے، کرم ہے، نوازش ہے کہ مولا نے ہمیں آج کی رات سردار ولایت شہنشاہ روزان سرکار سید امام الامام میرا محی الدین ابو محمد الشیخ غوث الثقلین غوث العالمین محبوب عثمانی معشوق ربانی قطب ربانی شہباز مکانی سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. اور ہمیں آپ کی محبت میں سرشار ہو کر آپ کے ادنا غلاموں کی سبے نعال میں جگہ پانے کی سعادت سے اللہ نے ہمیں مالا فرمایا. الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین کے دامن سے وابستہ رکھا۔ سرکار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے اپنی رب کو عزت عطا فرمائی، ان کے در سے ہماری وابستگی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے محبوبین کا چاہنے والا بنایا۔ خدا جن کو چاہتا ہے ان کو چاہنے والا اللہ نے ہمیں بنایا۔ خدا جن سے پیار کرتا ہے ان سے پیار کرنے والا ہمیں بنایا۔ خدا جن کو اپنا دوست رکھتا ہے اللہ نے ان سے دوستی کرنی ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، یہ نعمتیں غیروں کو ملتی نہیں، زمین مولا دوسروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن غوث کی نسبت صرف اس کے چاہنے والا سب کو دیتے ہیں، غوث کی نسبت بس رسول کے غلام کو دیتے ہیں۔ ہوائیں، فضائیں، موسم و بہار، چاند، سورج، اناج، پانی، سب کو دیتے ہیں، لیکن غوث کی نسبت صرف اس کے چاہنے والا اور سعادت مندی کی بات، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، وجود سب کو دیتے ہیں، لیکن غوث کی نسبت صرف اس کے چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ جن دلوں کو پسند فرماتا ہے ان دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی تقریر میں آپ کو سمجھایا کہ مالک نے ہم جیسوں کے دلوں کو پسند فرما لیا جس نے اللہ کی محبت اور اللہ کے واسطے کی محبت دلوں میں ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ معزز و محترم حاضرین، یہ دنیا کس کی بنائی ہوئی؟ میں آپ سے ایک بات حقیقت میں یہ جو دنیا ہے یہ کس کی ہے؟ آپ کی ہے یا میری ہے یا کس کی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی، اس کا مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، زمین و آسمان اس کے، موسم و بہار اس کے، ہوا و فضائیں اس کے، اناج پانی اس کا ہے، لیل و نہار اس کے ہیں، باغ و کہکشاں اس کے ہیں، زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہیں، چاند ستارے اس کے ہیں، ہوائیں فضائیں اس کے ہیں، مخلوق اس کے ہیں، حیوانات اور جمادات اس کے ہیں، نباتات اس کے ہیں، حیوانات اس کے ہیں، انسانات اس کے ہیں، جنات اس کے ہیں، فرشتے اس کے ہیں، دوزخ و جنت اس کی ہے، ساری کائنات کا مالک کوئی ہے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمان و زمین میں جو للہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی پراپرٹی، اللہ کا ملک، اللہ کا مالک، یہ سب اس کی پراپرٹی ہے۔ تو اس کا مالک کون ہو؟ اللہ ہو، اس کا مالک ہو، یہ بھی اس کی ہے، مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، تصرف اس کے چلتے ہیں، مرضی اس کی چلتی ہے، یہاں پر حقیقت میں اس کی مرضی چلتی ہے، اس کا تصرف چلتا ہے، وہ سلطان ہے، وہ بادشاہ ہے، ساری دنیا اس کی ہے، دنیا کے ہمدی اس کے ہیں، دوستی اس کے، دوست بھی اس کے ہیں، دشمن بھی اس کے ہیں۔ ہم ہو گئے قوم مکان سارا سامان تمہارا، یہ قوم مکان سارا سامان تمہارا ہے، ہم ہو تو عجب کیا ہے، دشمن بھی تمہارا ہے، یہ قوم مکان سارا سامان تمہارا ہے، ہم ہو تو
دشمن بھی تمہارا ہے، آکاش میں دھرتی میں، اجرام کی دھرتی میں، ہر پتی میں دھرتی میں فیضان تمہارا ہے، آکاش میں دھرتی میں، اجرام کی دھرتی میں، ہر پتی میں دھرتی میں فیضان تمہارا ہے۔ سب ان کی ملک ہے، دو مالک ہیں، دو بادشاہ ہیں، ان کا تصرف چلتا ہے، ان کی مرضی چلتی ہے۔ حقیقت میں یہاں کسی کی مرضی چلتی ہے تو ان کی مرضی چلتی ہے، موسموں کا بدلنا ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ہواؤں کا چلانا ان کی مرضی سے، بارش کا برسانا ان کی مرضی سے، یہ سب کسی مرضی سے ہوتا ہے، سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اناج کا اگانا ان کی مرضی سے، پتے لگانا ان کی مرضی سے، پھول و پھل لگانا ان کی مرضی سے، ان کی مرضی چل رہی ہے، جی ان کی مرضی چل رہی ہے۔ حقیقت یہی ہے، ان کی مرضی چل رہی ہے۔ دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے ان کی مرضی سے آتا ہے، کس کی مرضی سے؟ اس کی مرضی سے آتا ہے، اور دنیا سے کوئی جاتا ہے اس کی مرضی سے جاتا ہے، سب اس کی مرضی چل رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میری مرضی چلتی ہے، میری مرضی چلتی ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، نہیں میرے بھائیو، ہماری مرضی کبھی چلتی نہیں، ان کی مرضی کبھی چلتی ہے، ہماری مرضی کبھی چلتی نہیں اور ان کی مرضی کبھی چلتی ہے، سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ آپ مرد بنے ان کی مرضی سے، عورتیں بنی ان کی مرضی سے، کس کی مرضی؟ اس کی مرضی ہے، وہ جیسی چاہا صورت بناتی ہے، وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تم کو ماں کے پیٹوں میں جیسی صورت چاہا ویسی صورت بناتی ہے، سب ان کی مرضی چلتی ہے، ان کی مرضی چلتی ہے۔ ہمارے جسم پر ان کی حکومت چلتی ہے، ہمارے دل پر ان کی حکومت چلتی ہے، ہمارے روح پر ان کی حکومت چلتی ہے، سب ان کی مرضی چلتی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے، آنا بھی ان کی مرضی سے ہے اور دنیا سے جانا بھی ان کی مرضی سے ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے اور ہمارے ماں باپ ہماری مرضی کے نہیں ہیں، ان کی مرضی کے، انہوں نے طے کیا یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے باپ، ہم نے ان کو ماں مانا ہے، باپ مانا ہے، نہ ماں باپ نہ ہم ہماری مرضی کے ہیں، نہ ہماری ماں ہماری مرضی کی ہے، نہ ہمارا باپ ہماری مرضی کا ہے، ہمارے بہن بھائی ہماری مرضی کے نہیں، ہماری رشتے داریاں ہماری مرضی کی نہیں، ان کی بنائی ہوئی ہے، ان کی مرضی کی کہ یہ ہمارے رشتے دار ہو، ہم کے رشتے دار، سب کسی مرضی سے۔ حقیقت میں سارا روپا فضیلہ ہماری اولاد ہماری مرضی کی، وہ جو دے ہدیہ ہم نے لے لیا، ہماری مرضی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے وہ عورت بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ مرد بچے دیتا ہے، سب ان کی مرضی کی بات۔ حقیقت یہی سب ان کی مرضی، ہمارا رشتہ ان کی مرضی، ہمارا روپا قبیلہ ان کی مرضی، سب ان کی مرضی، ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کا سب ان کی مرضی ہے، ہمارا آنا بھی ان کی مرضی، ہمارا جانا بھی ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ لیکن مالک نے جو پیدا کیا انسان کو، سب اپنی مرضی اس کی مرضی چل رہی ہے، اس کی مرضی کبھی چلتی نہیں، ہماری مرضی کبھی چلتی نہیں، یہی حقیقت ہے۔ لیکن دنیا میں مالک نے ایک اختیار دیا، بندے اختیار دیا، بچہ جو اس اختیار کو لے کر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ میں آیا، مصطفیٰ کا دامن جس کے ہاتھ میں آیا، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ میں آیا، در مصطفیٰ سے جسے وابستگی ہوئی، در مصطفیٰ سے جسے وابستگی ہوئی وہ مومن کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں مولا نے اسی کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے رکھنے والے۔ اب مومن ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جو اختیار مالک نے دیا ہے اپنا، وہ اختیار ہی چھوڑ کر بندہ مومن اسی کی مرضی پر زندگی گزارتا ہے۔ تو اب ایمان والے کے لیے تو سارے کے لیے پیدا ہونا، مرنا، زمین آسمان رشتہ جو کچھ میں نے بتایا ان کی مرضی کا، لیکن ایمان والے کا حال یہ ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اپنی زندگی بھی اسی کی مرضی پر گزارتا ہے۔ ایمان والا اپنی مرضی سے گزارتا ہے، ان کی مرضی سے، یہاں تک کہ مومن کھاتا بھی ہے ان کی مرضی سے، اپنی پسند کو دیکھتا ہے ان کی پسند کو دیکھتا ہے۔
مومن کے کھانے پر بھی ان کی حکومت چلتی ہے. یہ کھاؤ بولے کھاتا ہے, یہ مت کھاؤ بولے نہیں کھاتا. مومن پیتا بھی ہے ان کی مرضی سے, مومن کے پینے میں بھی ان کی مرضی سے. یہ پیو بولے پیتا ہے, وہ مت پیو بولے نہیں پیتا ہے. مومن کے سونے پر ان کی مرضی سے, مومن کا سونا بھی ان کی مرضی سے, مومن کا اٹھنا بھی ان کی مرضی سے. فجر کے اذان میں اٹھو بولے نیند رہی تو بھی بستر سے نیند اٹھ جاتی ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, کہ وہ اپنے بستروں سے اپنے جسم کو الگ کر دیتے. سونے پر بھی کس کی مرضی کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایمان والے کے سونے پر بھی اللہ کی مرضی کرتی ہے, اٹھنے پر بھی اللہ کی مرضی کرتی ہے. وہ بھی اپنی مرضی کچھ رکھتا ہے نہیں. کھانے میں بھی کس کی مرضی, کس کی پسند کا کھاتے ہیں؟ مالک کی پسند, ہماری پسند کا نہیں, مالک کی پسند. پینے میں بھی کس کی مرضی؟ مالک کی مرضی. سونے میں بھی مالک کی مرضی, اٹھنے میں بھی مالک کی مرضی. ہمارے آنکھوں پر مالک کی مرضی چلتی ہے. جو دیکھو بولے وہ دیکھتے, جو مت دیکھو بولے وہ نہیں دیکھتے. ہمارے کانوں پر بھی مالک کی مرضی چلتی ہے. جو سنو بولے وہ سنتے ہیں, جو مت سنو بولے وہ نہیں سنتے. ہماری زبان پر بھی مالک کی مرضی چلتی ہے. جو بولو بولے وہ بولتے ہیں, جو مت بولو بولے وہ نہیں بولتے. مومن کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر قرار دیتا ہے. اس کا اٹھنا بھی خدا کی مرضی سے, مومن کا بیٹھنا بھی خدا کی مرضی سے, پہننا بھی خدا کی مرضی سے. مردوں کے لیے حرام بتایا, سونا مردوں کے لیے حرام بتایا. مرد استعمال نہیں کرتا, خواہش ہے جو اپنی خواہش کو بھٹک دیتا ہے ان کی مرضی کو یہی لوگوں کی زندگی ان کی مرضی سے دنیا چل رہی ہے. لیکن ایمان والے کی زندگی میں بھی انہیں کی مرضی, اپنی مرضی سے ایمان والا کچھ کرتا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا مالک اس سے راضی ہے, مالک راضی ہے تو کرتا ہے, مالک راضی نہیں تو چھوڑ دیتا ہے. یہی مومن کی علامت ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں, ایمان والا اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے سونے پر, اٹھنے پر, بیٹھنے پر, کھڑنے پر, چلنے پر, پھرنے پر, ہنسنے پر, رونے پر, دیکھنے پر, سننے پر, بولنے, سب کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے. اپنی مرضی سے نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ چلتا ہے, نہ پکڑتا ہے. جو کام بھی کرتا ہے پہلے اس کی مرضی, اس کی مرضی کو آگے رکھتا ہے. سارے معاملے ایمان والے کے کس کی مرضی؟ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی پر چلتے ہیں. نکاح کا طریقہ اسے جو بتایا وہ طریقے, وہ طریقے سے نکاح ہوتا ہے. ہمارے نکاح میں بھی اس کی مرضی چلتی ہے, ہماری اولاد میں بھی اس کی مرضی چلتی ہے, ہماری بیوی پر بھی اس کی مرضی چلتی ہے, ہمارے ماں باپ پر بھی اس کی مرضی چلتی ہے. مومن کی ساری زندگی اس کی مرضی پر چلتی ہے. تو ایمان والا جو کچھ بھی کرتا ہے کسی مرضی اس کی مرضی سے کرتا ہے. اب سب کچھ ایمان والا اس کی مرضی سے کرتا ہے اس زندگی میں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آنے والی جو زندگی ہوتی ہے مالک کس کی مرضی پر یہاں ایمان والا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں پناہ کر دیتا ہے. تو پھر آنے والی جو زندگی ہے جس پر ہمارا سب کا ایمان ہے وہ زندگی کا حال ایسا ہو جاتا ہے ہماری مرضی. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور فرماتے ہیں کہ تم کو جنت میں وہ دیا جائے گا جو تم چاہتے. تمہاری جو چاہت ہے جنت میں وہ دیا جائے گا. یہاں ان کی جو چاہت ہے اس پر زندگی گزارے, آنے والی زندگی میری چاہت پر گزارے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تمہاری جان چاہے گی وہ تمہیں دیا جائے گا. تو وہ کی شکل راضیہ ایسے عیش کرے گا جس سے وہ راضی ہے. تو لہذا جو بندہ خدا کے فعل سے راضی رہتا ہے خدا اس کے عمل سے راضی ہے. جب یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو یہ زندگی کس کی مرضی پر چلتی ہے؟ مومن کی ساری زندگی اللہ کا اٹھنا بیٹھنا سونا ہنسنا رونا دیکھنا سننا بولنا سب اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی پر کھڑا کر دیتا ہے اپنی مرضی کو ایمان والا. تو نتیجہ کیا ہوا؟
آنے والی جو زندگی ہے ہماری مرضی پر مولا نے وعدہ کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جنتیوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی جان جو چاہے گی ان کا نفس جو چاہے گا وہ ان کو دیا جائے گا تم کیا پسند کرتے ہو دیا جائے کس کے لیے جنتیوں کے لیے جو جنت میں چلے جائیں گے ان کو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تمہاری جان چاہے گی جو تمہارا نفس چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا تو جنتیوں کا یہ حال جب جنتیوں کے بارے میں مالک نے فرما دیا کہ جو تم چاہو گے وہ تم کو دیا جائے گا تو اس بات سے بات آئے گا اللہ والا اللہ والا خلافی پرور دیا وعدہ ہے اس کا کہ جو تمہارے وجود چاہیں گے وہ تم کو دیا جائے گا شاید آپ تمہارے جو تم چاہو گے وہ دیا جائے گا تو معلوم ہوا جنتیوں کے لیے وعدہ ہے کہ مالک جو بندہ جو چاہے گا جنتی والا ہو جائے گی اس واسطے کیا کرنا جنتیوں کے سامنے ایسے ہو جاؤ کہ وہ تم کو چاہنے لگے جنتی لوگ ہو رہے ہیں ایسے ہو جاؤ کہ وہ چاہنے لگے جب تمہیں چاہنے لگے گے تو جنت میں بھی مولا پوچھے کہ کیا چاہیے تو اگر وہ چاہے کوشش کرو کہ اللہ والے سمجھنا یہ ہے کہ یہاں کی زندگی بندہ اگر اپنی مرضی پر گزارتا ہے تو وہاں کی زندگی اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جاتی ہے اور بندہ اس کی مرضی پر جب یہاں زندگی گزارتا ہے تو آنے والی زندگی اس کی مرضی کی چاہت اللہ کی مرضی پر ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے ہر معاملے میں وہ بھی پہلے کیا دیکھتا ہے اور اللہ کی مرضی بولے تو اللہ کو پہلے ہماری حالت کو ہم سے بہتر جاننے والا ہماری حالت کو ہم سے بہتر جاننے والا ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا وہ ہم سے چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں چاہتے جتنا وہ ہم کو چاہتے ہیں ہم اپنا خیال اتنا نہیں رکھتے جتنا وہ ہمیں خیال رکھتے ہیں کیا بات کہا لانا تو اس کی رسول اللہ اسے اونی بھی آتی ہے نیند بھی آتی ہے اللہ اونی بھی آتی ہے نیند بھی آتی ہے کیا اللہ والوں ہم کو آتی ہے اونی بھی آتی ہے کام کا ہم سو جاتے ہیں یہ ہماری کون کرتا ہے یہ ہماری کون فرما دو دوسرا کام کو رات کی رحمان کے سوا کون تمہاری کون تمہاری دیکھ بھائی ہر رات کو تمہاری دیکھ بھائی بیٹھے ہوئے وہ دل دھڑکا ہے اس سے کہاں دھڑکا کون دھڑکا رہا ہے تمہارے دل کو کون دھڑکا رہا ہے سبحان اللہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کسی پر ظلم کرتا نہیں جس کی مرضی پر بندہ وہ نہیں چلتا اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ ہم کو ہمیں چاہتا ہے ہم اتنا اپنے آپ کو نہیں چاہتے جتنا وہ ہم کو چاہتا ہے ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا وہ ہم سے پیار کرتا ہے کوئی ماں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی باپ اتنا پیار نہیں یہ اچھی طرح سے معلوم ہو گیا اس کی مرضی ہی ہمارے لیے ہے وہ محبت کو کرے سے اللہ کے لیے لگی اور تیرا پروردگار کسی بندے پر ظلم کرتا ہی نہیں ظلم بھی نہیں کرتا اور چاہتا بھی ہے اور ہماری حالت سے بہتر ہماری حالت کو ہم سے بہتر تو جانتا ہے تو اللہ امید ظلم للعالمین سارے عالموں میں اللہ ظلم کا کسی کے ساتھ ارادہ نہیں کرتا ان اللہ یظلم مثقال ذرہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر دھول کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ اس کی شان وہ جو کچھ بھی کرتا ہے خیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر آپ بولو سبحان اللہ تمہارا سن کو ہم بولے ارے تمہیں دیکھنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم مالک الملک یا اللہ ملک کا مالک تؤتی الملک من تشاء جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے وتعز من تشاء جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وتذل من تشاء جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ملک بھی دیتا ہے ملک بھی چھین لیتا ہے عزت بھی دیتا ہے ذلت بھی دیتا ہے لیکن یہ دو آپوزٹ دینے میں بیدک الخیر بھلائی ہے برائی ہاتھ میں اس کے کیا ہے خیر ہی خیر ہے خدا خیر محض ہے خدا کیا ہے خیر محض یعنی خدا کی ذات میں صرف خیر خیر ہی خیر خدا کی ذات میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خیر بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں وہ خیر محض ہے صرف خیر ہی خیر ہے اس کی ذات آپ بولیں گے والقدر خیری و شری من اللہ تعالی خیر اور شر دونوں اللہ تعالی کی طرف سے کیا بات ہے خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ شر بھی اللہ کی طرف سے ایمان کی صفات کے یہ صفت ہے والقدر خیری و شری من اللہ تعالی اور خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر محض ہے اس کی ذات میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں سبحان اللہ یاد رکھنا ذات میں ہونا ایک ہے ذات سے ہونا ایک ہے اللہ کی ذات میں خیر ہے اور ذات سے خیر ہے اللہ کی ذات میں شر نہیں ہے اللہ کی ذات سے شر ہے میں اسے بڑا فرق ہے اللہ کی ذات میں خیر ہے خیر ہی سبحان خیر اللہ ہے شر نہیں بے شک صرف خیر بار برابر سنتے اس کی ذات میں صرف خیر ہے خیر ہی خیر ہے اور اس کی ذات میں بھی خیر ہے اس کی ذات سے بھی خیر ہے لیکن شر اس کی ذات میں نہیں پھر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی اس کی ذات سے ہے ذات سے ہونا الگ ہے ذات سے ہونا الگ ہے شر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جی کیا بات وہ تو صرف خیر ہی ہے ما اصابك من حسنة فمن اللہ جو بھی اچھائی میں تم کے اللہ کی طرف سے خیر ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی وما اصابك من سیئة فمن نفسك جو برائی کو پہنچتی ہے وہ تمہارے طرف جی تو خیر اتنی باتوں کا کام اصل کیا نکلا اللہ کی ذات جی کیا نکلا خیر بھی خیر ہے سب ایمان والے جب حقیقت کو مولا کی جان کیا تو اپنی مرضی کو فنا کر دیا اس کی مرضی میں تو مومن کا اٹھنا بھی خدا کی مرضی سے بیٹھنا بھی خدا کی مرضی سے چلنا پھرنا بھی خدا کی مرضی سے دیکھنا سننا بھی خدا کی مرضی سے بولنا کھانا پینا بھی خدا کی مرضی سے ساری زندگی خدا کی مرضی سے سبحان اللہ آقا نے فرمایا الدنیا سجن المومن الدنیا سجن المومن یہ دنیا مومن کے واسطے جیل خانہ دنیا جیل خانہ مومن کے واسطے جیل خانہ یہ دنیا وجنت الکافر کافر کے واسطے جنت مومن کے لیے دنیا جیل خانہ جو ہے
जेल खाना जेल खाना जो होता है, क्या जेल खाने में जो कैदी होता है वो खाता है, पीता नहीं, सोता नहीं, उठता नहीं, कपड़े पहनता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, जेल में सब करता है, लेकिन फर्क क्या है? मतलब बाहर भी खाते पीते, अंदर भी खाते पीते, बाहर भी पहनते ओढ़ते, अंदर भी पहनते ओढ़ते, बाहर भी चलते फिरते, अंदर भी चलते फिरते, बाहर भी सोते उठते, अंदर भी सोते उठते, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बाहर हमारी मर्जी से करते हैं, अंदर जेलर की मर्जी से करते हैं। उन्हें कब उठो बोले तब उठ जाना, कब बैठो बोले तब बैठ जाना, क्या खाओ बोले वो खाना, कब डाल दे तब खाना, क्या खाओ बोले वो खाना, क्या पियो बोले वो पीना, क्या पहनो बोले वो पहनना। तो वहाँ अपनी मर्जी चलती है। आका ने कहा पूरी दुनिया मोमिन के वास्ते जेल खाना, यानी अपनी मर्जी से मोमिन जिंदगी करता है, मालिक की मर्जी से मालिक की मर्जी। मालिक की मर्जी से मोमिन के वास्ते ये दुनिया जेल खाना है और काफिर के लिए ये जन्नत है। जी मोमिन के वास्ते जेल खाना यानी अपनी मर्जी से सही रहेगा। तो लिहाजा मोमिन जहाँ कहीं भी दुनिया में है जेल में, मतलब अपनी मर्जी से नहीं जीता, नहीं मालिक की मर्जी से। अब जब दुनिया से जाएगा तो कहाँ से बाहर निकला? देश से बाहर निकलने में खुशी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए दुनिया जन्नत, अब जन्नत से निकला तो है जी 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 जी। तो लिहाजा सारी बातों का मकसद ये निकला कि बंदे मोमिन जो होता है वो अपनी मर्जी से उसका खाना भी अल्लाह का, पीना भी, सोना भी, उठना भी, चलना भी, फिरना भी, पहनना भी, रोना भी, हंसना भी, देखना भी, सुनना भी, बोलना भी, सब पर अल्लाह की मर्जी करती है। यहाँ तक कि उसका रहना सहना भी अल्लाह की मर्जी पर होता है। यही तो मोमिन क्या है, इतना सब कुछ उसकी मर्जी पर ईमान वाला जिंदगी गुजारता है। तो मालिक जो है मालिक जो है तन्हा पैदा करता है, तो इंसान को तन्हाई से दहशत होती है। अब उसके बाद यहाँ आने के बाद अपनों की तलाश करता है कि मेरे दोस्त रहे, मेरे अपने रहे, मैं किसके साथ रहूं। उस मामले में भी बंदे मोमिन के पास अल्लाह की मर्जी चलती है। सुभान अल्लाह। दोस्त भी अपना जो है वो अपनी पसंद से नहीं बनाता, उनकी पसंद से संगत इख्तियार करता है तो भी अपनी मर्जी से करता है, उनकी मर्जी से। अपनी एक पसंद होती है, मालिक की एक पसंद होती है। दोस्ती करने में भी, रहन सहन में भी ईमान वाला किसकी मर्जी को, अल्लाह की मर्जी को देखता है कि मालिक मैं किसके साथ रहूं, किसकी सोहबत इख्तियार करूं, किसकी संगत इख्तियार करूं, किससे दोस्ती करूं, किसके साथ रहूं। ईमान वाला किसकी मर्जी का ख्याल है, अल्लाह की मर्जी का ख्याल है। अब दोस्ती ये भी अपनी मर्जी से करना नहीं, किसी की संगत, किसी की सोहबत इख्तियार करना ये भी अल्लाह की किसकी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी। मालिक बता के मैं सब कुछ दिया तूने, तेरी मर्जी पर जिंदगी चल रही। अब मैं किसी को दोस्त बनाऊं, तन्हाई से मुझे दहशत होती है, लिहाजा किसको मैं दोस्त बनाऊं, किसके साथ रहूं। तो मालिक आवाज देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, रहना हो तो सच्चों के साथ, दोस्ती भी उसकी मर्जी से, के घर से वाबस्तगी है उनकी मर्जी से, के घर से वाबस्तगी उनकी मर्जी से, ईमान वाला भी उनकी मर्जी से। अब मालिक की मर्जी है, उनकी आड़ रहेगा तुम सच्चों के साथ, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ईमान वाला सच्चों का दामन कभी छोड़ता है। ईमान वालों अल्लाह से डरो और
किसके साथ बोला? बच्चों के साथ। बच्चों के क्या साथ। बात, जी। और उन्होंने हुक्म दिया जी सच्चों के साथ बोला, सच्चों के साथ होकर करना क्या? बोले जी क्या करना? बोले क्या हुक्म दिए? साथ हो जाओ। सच्चों के साथ जी नमाज पढ़ो बोले, उनकी मर्जी क्या पढ़ ले। पढ़ ले पढ़िए नहीं पढ़ लिए तो लेकिन नमाज अदा करिए उनकी मर्जी। रमजान शरीफ में हुक्म दिया रोजे रखो, क्या रोजे रखिए। मालिक इंसान को ज़कात देने का हुक्म दिया, क्या करता है मालिक? और साहब इस्लाम को हज का हुक्म दिया, क्या करते हैं? सब कुछ आता हज करते हैं। कुर्बानी का हुक्म दिया, कुर्बानी करते हैं। जिक्र अस्कार का हुक्म दिया, जिक्र करते हैं। तिलावत कुरान का हुक्म दिया, तिलावत करते हैं। अब जो है उसी महबूबी के साथ रहने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। ईमान वाला क्या करना? साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। क्या बात। ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ सिर्फ साथ रहोगे। सुभान अल्लाह। हुक्म पर अमल करें तो सवाब मिलेगा। साथ रहे तो क्या मिलेगा? बोले सवाब मिलता है। उनका हुक्म है, हुक्म पर अमल करने पर सवाब होता है। साथ हो गया तो मामला है। कल बता रहा था मैं आपको, ईमान की दौलत, तकवे की दौलत मालिक ने अता फरमाई। ईमान की दौलत, तकवे की दौलत परवरदिगार ने अता फरमाई। मामूली दौलत नहीं, ये दौलत बंदे को, फकीर को खुदा का इतनी बड़ी दौलत मालिक ने दी, लेकिन इस दौलत को बर्बाद करने के लिए शोर लगा हुआ है। इस दौलत को खत्म करने के लिए शोर लगा हुआ है जी। तो लिहाजा मालिक ने कहा कि अकेला मत रहे, रास्ते में रहता है सच्चों के साथ, सच्चों के साथ उनकी सोहबत इख्तियार, उनके साथ है। तेरा ईमान में तेरा तकवा भी तुम हमारे साथ अल्लाह अल्लाह सच्चों के साथ जी सोहबत रहने का हुक्म, साथ रहने का हुक्म। आप इरशाद फरमाते हैं बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ रखी। सुभान अल्लाह। बरकतें तुम्हारे बड़ों के साथ रखी होती। पहले जमाने में रहबानियत थी, सब कुछ छोड़कर तन्हाई में जाकर अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के वली बनते थे। लेकिन आका ने इरशाद फरमा दिया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं, बरकत बड़ों के साथ रहती है। तन्हा जाकर वली नहीं बनोगे, औलिया की सोहबत में रहकर वली बनोगे। सोहबत मामूली चीज, डिकोरी आप जानते हैं? डिकोरी कीड़ा, डिकोरी बच्चे कैसा पैदा करती है? डिकोरी जो होती है वो बच्चे जल्दी भी नहीं अंडा देती है। डिकोरी बच्चे जल्दी भी नहीं अंडा देती है जी, क्योंकि दो ही हैं, ये अंडा देते हैं, ये बच्चे जलते हैं। जिसे कान है वो बच्चे जलते हैं, जिसे कान नहीं अंडा देते हैं। जिसे कान है मौला भी बोलते हैं, जिसे कान है वो बच्चे जलते हैं, जिसे कान नहीं अंडे देते हैं। सिवा चमकाने चमड़े की कान है उसे खैर उसका मसला है। डिकोरी ये कैसा कीड़ा? ये बच्चे भी देता है, अंडे भी देता है। ये क्या करती है? कीड़ा पकड़ के लाती है। कीड़ा पकड़ के लाती है, लाकर अपने घर में रखती है। रखने के बाद कहती है तू मुझे ढूंढ, तू मुझे दे, मुझे दे। अपने साथ बैठ जाती है वहाँ, देखते 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 डिकोरी बना के रखती है। डिकोरी बना के रखती है। मालिक के कीड़े ने जगह किए हैं, उसकी सोहबत इख्तियार करो, अपने जैसा बना के उड़ा दो। अल्लाह वालों की सोहबत अगर बंदा इख्तियार करेगा तो मालिक ऐसे ही छोड़ देगा। एक बेजान चीज है अंडा, एक बेजान चीज, अंडा एक बेजान चीज। तो तुम जो है हांडी में रखो, प्याले में रखो, घर में रखो, अलमारी में रखो, शीशे में रखो, तो क्या रहता है? अंडा ही रहता है। लेकिन अगर वही मुर्गी की सोहबत में आ जाए, मुर्गी की सोहबत में आ
एक बेजान चीज है। मुर्गी की सोहबत में वही लड़ता रहता है, मुर्गी कुछ करती नहीं, ना उसे कुछ करती है, ना कोई दवा करती है, ना कोई दुआ करती है, कुछ भी करती नहीं। और अगर देख कर मुझे क्या करती है, कुछ भी छठो बैठे दूसरा क्या करती है, बैठे 20 पर 1 दिन, 20 पर 1 दिन में कमाल होता है कि बेजान में जाना है। ये मुर्गी की सोहबत का असर शायद आपको नहीं मालूम, शायद आप नहीं करें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جان میں جان نہ جانا کس کیا کیا جان ڈالتی ہے وہ نہیں، صحبت کیا ہوتا ہے صرف اپنے اندر اپنے اندر رکھتی سبحان اللہ. ایک چیز بھی نہیں گزرتے کیا بے جان میں جان آ جاتی بات سمجھ میں. ہم مالک حکم دے رہے ہیں کلو ماں صالحین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حکم دے رہے ہیں تو اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو مردہ دل کی سبحان اللہ. صحبت معمولی چیز نہیں، صحبت کا اثر سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی، آپ فرماتے ہیں اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دے کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر والے کی دکان کو گیا، ایک آدمی ادھر والے کی دکان کو گیا، جا کر وہاں بیٹھے گا، ادھر والے کی دکان جی بیٹھے گا تو بیٹھے اسے ادھر پسند آ جائے، ادھر لیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں کرتے ہیں، آج کبھی سے بھی ادھر پسند آ جائے، یا تو ادھر یہ خرید لے، کیا کریں ادھر خرید لے، یا نہیں بولے تو دوستی کی وجہ سے انہیں تحفے میں دے دیں، دکان پر یا تو یہ ہوگا یا خرید لیں، اگر اچھا ہو دے دے تو خرید لیں، نہیں خریدے بولے دوستی کے ناطے انہیں کیا کریں تحفے میں آ کر دے دیں. اچھا یہ دو بھی نہیں گیا، دو بھی نہیں گیا، سبحان اللہ. بیٹھنے کی وجہ سے وہاں کے خوشبو سے روح کی محبت شروع ہو گئی. اسی طرح ایک آدمی کوئلہ بناتے سنگاری وہاں جا کے بیٹھا، اس کی صحبت اختیار کیا، خرید یا تو بھی مصیبت، انہیں تحفے میں دیا تو بھی مصیبت، یہ بھی مصیبت، وہ بھی مصیبت. اچھا کیا نہیں ہوا تو کم سے کم کالی کپڑا میں صورت میں رکھتا مثال دیتے ہیں اچھی صحبت اور بری صحبت. اچھی صحبت کا یہ حال ہے، بری صحبت تو صحبت کا اثر ضرور صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا برا اثر. لہذا مالک نے حکم دیا کونوا مع الصالحین، تم کیا کرو سچوں کے ساتھ اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. انہیں روکتا بولے روکنے والا روکے تو بولنے والا کیا بولتا کی مرضی ہے. ہوا کسی خشکوں سے گزرے، ہوا آتی خشکوں سے ہو کر آتی تو ہوا میں بھی خوشبو آتی، بدبو سے ہو کر گزرے انہیں کی بات تو صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھا اللہ والوں کی صحبت ہے کیا ایمان ہے، تقویٰ ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزے ہے، سب کچھ ہے، یہ سب رہنے کے بعد اندر سے بولو یا پہلے کرنے دیتا ہے کرنے دیتا ہے ویسا بھی کیا بولے تو اس کا ڈنگ مارتا تمہارے سب کہ ہماری بات بتاؤ ایسا ہوتی کرے گا کیا ہے 10 روپے کون کی ہے زمانے میں روپا دینے والا نہیں 10 روپے کی نام دیتے ہیں مولا بھائی ذرا میرے سچوں کے ساتھ صحبت ہے.
के पास है क्या? साफ हो जाओ ऊपर। हाँ भाई, सुभान अल्लाह। आप है। ये मौलाना अबू फरमाते हैं, इंसान खुद से चल कर गया, खुद से चलता है। जब तक चलेगा तब तक रास्ता पार होगा। जब सो जाएगा वहाँ वहीं पर रहेगा, फिर उठकर चलना। वही इंसान जो है काफिले में सवार हो गया, हाँ, सुभान अल्लाह। बस से बैठ गया, सुभान अल्लाह। वो सो नहीं रहा है तो रास्ता सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके हुक्म की वजह से हाँ, हाँ। नमाज तेरी मदद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जमाना औलिया सब सारा बेहतर सब सारा कहाँ पे दे दिया। सुभान अल्लाह। फरमाया कुलू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ सच्चों के साथ हो जाओ। अमन में रहोगे, अमन में रहोगे, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। दुनिया में तुम एक हासिल करोगे तो तुम्हें खाल मिलेगा, खाल मिलेगा, खाल मिलेगा। माली को दो चीजें बहुत पसंद है। ये रोज की हुई आँख और एक तड़पता हुआ, रोज की हुई आँख और एक तड़पता हुआ दिल। ये दो कहाँ से लाएंगे? रोज की आँख अल्लाह को बहुत पसंद सुभान अल्लाह। है। अल्लाह ताला को दो खतरे बहुत पसंद है। जी कतरतु जी ज़मीन में खशयतिल्लाह वक़तरतु ज़मीन युनाफ़ु फ़ी सबीलिल्लाह। आप ऐसा फरमाते हैं, अल्लाह ताला को दो खतरे बहुत पसंद है। एक वो आंसू का खतरा जो उसके खौफ और खशियत से उसकी याद में निकल जाए, एक वो खून का खतरा जो उसकी राह में निकल जाए। ये दो खतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। ये दो खतरे मालिक को बहुत पसंद है। तो आंसू का खतरा मालिक को बहुत पसंद है और खून का खतरा फलियहकू कलीला वलियबकू कसीरा। हंसो कम, रो ज्यादा। रोना बहुत पसंद है। रोना एक ऐसी जबान है, रोना ऐसी जबान है कि बच्चा उसी जबान से अपनी सारी जरूरतें मांगने शुरू करे। बच्चा उसे अलग कोई जबान नहीं होती, छोटा बच्चा है उसे अलग जबान अलग कोई जबान नहीं होती। भूख लगती है तो भी होता है, प्यास लगती है तो भी होता है, ठंड लगती है तो भी होता है, तबीयत खराब होती है तो भी होता है, पेशाब आता है तो भी होता है, नींद नहीं आई तो भी होता है, नींद आई तो भी होता है। ये एक ही जबान क्या बात है। आगे एक माँ है जो 70 माओं से ज्यादा ये जुबान से उससे बात करता है, ये जुबान से बात करता है, बहुत जल्दी सुनती है। तो रोने वाली आँख, यहाँ तक हुक्म हुआ कि इब्कू, रो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो तो क्या करो, रो। वइल्लम तबकू फतबकू। सुभान अल्लाह। रोना नहीं आया तो रोने की सूरत, रोना नहीं आया तो रोने की सूरत तो बनाओ। तो लिहाजा तड़पता दिल और रोज की आँख अल्लाह को बहुत पसंद है, उसकी याद में तड़पने वाला दिल। और क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो नफा नहीं देता। अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ मौला जो इल्म नफा नहीं देता। क्योंकि इल्म में फायदा क्या हुआ नहीं। वमिन क़ल्बिन ला तख़शअ। ऐसे दिल से भी तेरी पनाह मांगता हूँ जो तेरा कुछ जो खुशू नहीं रखता, जो तेरी याद में नहीं तड़पता, वो दिल से भी मैं क्या करता हूँ। वमिन ऐनिन ला तदमा। ऐसी आँख से भी पनाह मांगता हूँ जो तेरी राह में नहीं देखती, तेरी याद में नहीं तड़पते, वो आँखों से भी पनाह मांगता हूँ। जी 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 अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफा नहीं देता, और ऐसे दिल से पनाह मांगता हूँ जो तेरी याद में नहीं तड़पता, और ऐसे आंखों से पनाह मांगता हूँ जो आंसू नहीं बहाते। वमिन दुआइ ला युस्तजाबु लहा। ऐसी दुआ से भी पनाह मांगता हूँ जो कबूल नहीं होती। तो तड़पता ही रोज की आँख चाहिए।
یہ میاں کی طرف سے ملتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوٹھی ہے رونے والے کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، رونے والے کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، رونے والے کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ طرف نے اس پر سے کہا رونے نہیں آیا تو بھی آپ کی دفعہ خوبصورت بنانے والے سے رونے والے کو دیکھ کر یہ دولت ملے گی تو تمہارا ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ صحبت کا بڑا پھر آپ بولیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، نوح پیغمبر کی بیوی کیا کافرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، یہ دونوں خدا کے عذاب سے گرفتار ہو گئے، دونوں خدا کے عذاب سے گرفتار ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں کیا تھے؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مثال دیتا ہے نوح کی کافر بیوی وامرأة لوط، لوط کی کافر بیوی۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ کس کی صحبت میں تھی وہ؟ پیغمبروں کی صحبت میں تھی۔ یہاں تو بھیا کی صحبت میں لوگ پیدا ہوگا بولتے ہیں، پیدا ہوگا بولتے ہیں، بھیا کی صحبت میں تھے، قرآن کہتا ہے فائدہ نہیں ہوا نا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کسی گود میں بنے، فرعون کی گود میں، کیا فائدہ ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صلی اللہ صحبت کا سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گود میں پلے، لیکن فرعون کو موسیٰ پیغمبر کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، میرے نیک بندوں کے ماتحت تھے، کانتا بیان کیے تو صحبت کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں، تو فرعون کو فائدہ نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھنے والے ذرا سب کہتے کتے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحبت کا اثر کتے کو ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ صحیح اصحاب کہا روزے چند، صحیح اصحاب کہا روزے چند پے نکا ہرت کمر روشو، صحیح اصحاب کہا روزے چند پے نکا ہرت کمر روشو۔ اصحاب کہا کا کتا نیکوں کی صحبت میں رہا، وہ بھی جو انسان کی طرح جنت میں جائے گا۔ اچھی صحبت کا احساس کرو۔ تیسرے نوح کے بابلا برشی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جس کا نام تھا، وہ کافروں کے ساتھ بیٹھا، وہ کافروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھتا تھا۔ خاندان نبوت نبوت کے خاندان سے اس کا نام، خاندان نبوت کی فہرست سے اس کا نام نکال دیا۔ پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر زیادہ نبی زیادہ ہے، لیکن کافروں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے فہرست نبوت سے نکال دیا۔
کشتی میں سوار ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کافروں کے ساتھ بیٹھا اللہ کا عذاب آنے والا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ میرے ساتھ لوگ بولے ہمارے ساتھ آ جاؤ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء نہیں تم جاؤ آیا بلکہ پہاڑ چڑھ بیٹھ جاؤ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ آج جو ہے اللہ کے حکم کوئی بچا نہیں سکتا اس کی آئے ہوئے یہ بات ہی کرے بحال بین میں بہت بتا ہے ٹھیک ہے ایسی ہو جائے یہ اصحاب کرام کا قرآن ذکر کرتا ہے کیا 10 اصحاب کرام کے بارے میں ذکر کیا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کرام جو تھے رات میں رہنے والے وہ 3 تھے رابعهم کلبهم اس کا چارواں ان کا کتا سبحان اللہ سبحان اللہ ويقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رحم اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 ہیں اس کا چھواں کتا سبحان اللہ بات کہتے ہیں کہ 7 تھے 8واں کتا ہے سبحان اللہ اصحاب کرام کی گنتی آتی ہے تو 7 کتے کی گنتی سبحان اللہ قرآن میں سیقولون ثلاثۃ رابعهم سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ويقولون خمسۃ سادسهم کلبهم ويقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم سبحان اللہ 7 کس طرح ذکر کیا کیونکہ 7 تھا سبحان اللہ کتے کا بھی ذکر ہو رہا جی برسے نہ کرم تیرا جو مجھ پر یا موس برسے نہ کرم تیرا جو مجھ پر یا موس سرسبز نہ ہوگا میرا یہ بنجر یا موس برسے نہ کرم تیرا جو مجھ پر یا موس سرسبز نہ ہوگا میرا یہ بنجر یا موس نام آئے گا میرا بھی تیرے نام کے ساتھ نام آئے گا میرا بھی تیرے نام کے ساتھ میں مانتا ہوں تیرا نام آئے گا میرا بھی تیرے نام کے ساتھ میں مانتا ہوں تیرا توکل یا سبحان اللہ یہ دینے والے کا جہاں ذکر آتا ہے دینے والے کا سبحان اللہ یہ تو کسے سبحان اللہ سبحان اللہ تو صبر کا اثر ہے ہاں وہ سوال رہا کون سا اثر رہا دیکھ لوگ آپ کو جواب یہ کافی اللہ کی نعمت وجعلنا نومکم سباتا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ بھی کیا ہے لیکن کام نعمت بولو کسان ہے بستر کام نعمت جی سولنے کے ٹائم پیسے دینے کے ٹائم گاڑی چلانے کے ٹائم جی اور کی یہ چیز کو اس کے غلط جگہ پر رکھنے کا نام یہ چیز کو وضوحی کی غیر محلی ہی ظلم کی تعریف کیا ہے یہ چیز کو اس کے الگ جگہ پر رکھنے کا نام کیا ہے اچھا بات کریں گے کوئی بات نہیں کہ صحبت کا جب اثر کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہوتی حضرت نوح علیہ السلام عبد شکور ہیں آپ آدم ثانی ہیں آپ اللہ کے پاس کتنا بڑا حضور حق پیغمبر ہیں آپ نوح علیہ السلام ان کی بیوی ان کے بعد ہے کافر ہے لوط علیہ السلام اللہ کے بڑے شہید کے پیغمبر ان کی بیوی کافر تو صحبت کا اثر نہیں ہوا کتے کو ہوا نا کتے کو ہوا کہاں نہیں ہوا نا بولے فرق دونوں میں جانا کتے کو اثر ہوتا ہے صحبت کا نوح علیہ السلام کی بیوی کو صحبت کا اثر نہیں ہوتا کتے کو اثر ہوتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کو اثر نہیں ہوتا کتے کو صحبت کا اثر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا اثر فرعون کو نہیں ہوتا تو آخر اس سے کیا تھا اس دنیا میں کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا چیز
पर नहीं क्या चीज नहीं थी उनमें जिसकी वजह से सरासर नहीं बस ये चीज कुत्ते ने की उनमें नहीं की जिसकी वजह से सोहबत का असर नहीं हुआ। क्या है मोहब्बत। कुत्ते ने मोहब्बत की अल्लाह वालों सोहबत का असर मोहब्बत की सोहबत का असर हो गया। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम की बीवी अलैहिस्सलाम के साथ ही है तू पैगंबर से मोहब्बत नहीं। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी लूत अलैहिस्सलाम के साथ है लेकिन लूत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के विरोध में मोहब्बत नहीं। जहाँ मोहब्बत नहीं होती वहाँ सोहबत का असर नहीं होता। मोहब्बत के साथ मोहब्बत के साथ तो सोहबत का मोहब्बत देखिए कुत्ते ने आगे बोले थे 309 साल kalau dikasih salah satu yang sini nama lalu sakti sono malah dalam वो घर के अंदर कितने साल थे 309 साल थे। अल्लाह ने की तारीफ करके 309 साल वो घर में सो रहे हैं। पट्टी में 2 महीने से पट्टी खा जाते। क्या बात, सुभान अल्लाह। 5 महीने में बता देना खबर जी, 7 महीने में बता देना जी 2 4 महीने 8 महीने 1 साल जी ऐसे पट्टी का करके जी सुभान अल्लाह जी खाना शुरू कर दिया। 309 साल सो रहे हैं। पट्टी खानी नहीं जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तामीर चल रही तामीर चल रही दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू किया तामीर चल रही बुलाने का वक्त आ गया। काम बाकी हाँ जी अभी बैतुल मक़दिस का काम बाकी है। बुलावा आ गया उधर क्या करना आपने एक शीश महल बनाया बादशाह क्या शीश महल बनाया। बनाने के बाद जो है असा कट्टे का लगाकर खड़े हो गए। करो काम करो मैं देखता हूँ। अब पूरे के पूरे जितना जल्दी बनाने आप टेक लगाकर खड़े हो गए। चलो जाएंगे जी उनको ये नहीं होगा पसंद। हाँ 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 छुट्टी के वास्ते आए तो बुलाएंगे अभी वो सब क्या समझते हैं अल्लाह ताला फलम्मा क़ज़ैना अलैहि मौत मा दल्लहु अला मौतिही लदाब मौत इला ये जब मौत का फैसला हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तो उन्होंने पर्दा हो गए तो कोई चीज की बताई नहीं बुझना काम करते हैं इल्ला दाब बतुला के जमीन का कीड़ा ये हिम्मत है उन्हें मालूम कराई ताकि वो इंसान था उनका जो ये था ऐसा उसे खाना शुरू कर भाई लकड़ी की चीजों पकड़ना सीखता हो उसके बाद जो है जब वो गोल होने लगी का नहीं कर तब जहाँ को मालूम हो क्या
گھر گیا 100 برس اصحاب کرام گھر کیا سنا اندر سو رہے ہیں ہاں نہیں سو رہے ہیں 100 مولا تعالیٰ ادھر سے کروٹ ادھر بدلاتے ہیں ادھر سے کروٹیں بدلا رہے ہیں سورج نکلا تو سورج کو بولتے ہیں وَقَدْ شَمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهَا کنارے سے جا دھوپ پڑنا نہیں دے رہے ہوں سورج کنارہ مار کے جاتا حالانکہ سورج کی ایک تقدیر ہوتی ہے اپنی جگہ سے نکلنا اپنی جگہ پر پہنچنا اس کی ایک تقدیر ہو برابر بشمس تقدیر مستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم سورج برابر اپنی جگہ پر چلے لیکن اولیاء کے واسطے مخدر کی بجائے ادھر سے جا نکلنے کے لیے کو سیدھا طرف چلا مارنا اور غروب ہونے کے بعد دائیں طرف چلا سبحان اللہ یہ کس کی بات ہے جناب یہ اولیاء لیکن 309 سال تک رکتا بھی تھا سبحان اللہ 309 سال تک کتا بھی سبحان اللہ جی سبحان اللہ رکھے ہم بات سے ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے سبحان اللہ سبحان کے دہانے پر چڑھ بیٹھا بیٹھا اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں اجا میں بیٹھا ہوا ہے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے سرکاروں کا فرمان ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کتا بیٹھا ہوا ہے بولے پہلے کتے کو کھانا ہوتی ہے کتے کو کتنے پاؤں ہاتھ نہیں صرف پاؤں لیکن قرآن کہتا ہے وہ بازو پھیلائے ہوئے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے جی پاؤں نہ رہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا بول رہے ہیں دو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انسانی بات کی جا رہی ہے جی کیا بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سمجھانا چاہیے تھا کہ صحبت رنگ کب لاتی ہے محبت محبت کے ساتھ کچھ تعبیرات محبت کے ساتھ باتوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے محبت کے ساتھ اچھا ساتھ ہونے کا طریقہ کیا ہاں سبحان اللہ ہاں بھائی سبحان اللہ کیا چیز انسان کو دوسری چیز کے ساتھ چلتا ہے المرء مع من احبہ سبحان اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرے وہ سازش نہیں ہوتا ہے ساتھ ہونے سے محبت سبحان اللہ المرء مع من احبہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت جی اور ساتھ ہونے کا طریقہ اب ساتھ ہونا بولے تو بولے سیدھا بوتا شریف میں جا کے بیٹھ جانا اچھا نہیں تو محبت کا ساتھ ہے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ عرض کرتے ہیں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ آقا قیامت کب ہے سبحان اللہ آقا قیامت کب ہے آقا نے بولا ما قیامت کے واسطے کیا تیاری کیا ہے قیامت کے بارے میں بولتا ہے میں کیا تیاری کی کیونکہ قیامت کے ہونا کیا تیاری کی ہونا ما عددتلا کیا تیاری کی قیامت کے لیے الزیما عدد لکثرت صوم ولا صلاۃ آقا زیادہ نماز اور زیادہ روزوں سے قیامت کی تیاری میں نے نہیں کی زیادہ نماز اور روزے میں قیامت کی تیاری نہیں کیا دیکھو عرض کر رہے ہیں اس کے سامنے صحابی کو سبحان اللہ خدا صحابہ کے بارے میں کیا بولا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء تراهم رکعا سجدا قرآن کہتا ہے کہ تم کو دیکھے گا ہمیشہ وہ رکوع میں رہیں گے ہمیشہ وہ سجدے میں عالم کی زندگی نماز ہو صحابہ جی قرآن یہ کہتا ہے زندگی جن کی کہیں ہے رکوع سجدے میں گزرتی ہے صرف نمازی جن کی زندگی جی صحابی بولتے میں نماز اور روزے سے کیا بات ہے نہیں کیا صحابی کی بات کرنا ہے بتائیے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب کیا کہ نمازیں ان کے روزے اتنے ہیں کہ خدا ان کو رکع سجدہ اتنا کرتے ہیں اس پر ان کو فخر نہیں ہے. دوسرا ہے گنتے نہیں انہوں نے اور کتنا کرے کبھی کم کرے کم کیا ماں عدد نکل لیکن یہ چیز ہے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار ہے. اللہ رسول سے بہت محبت ہے. جواب محبت آگے کسی گائی کیا ہے جو محبت سب کام آگے نہیں کیا کرنا وہ کر انت معنا بدلا کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جاؤ گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو ساتھ ہونے کے واسطے پہلے کیا کرنا یہ میں بتا کیا کرنا. اچھا جب یہ فرمان آقا کی زبان حضرت سے نکلا کیا اسی کے ساتھ ہے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا نے یہ مردہ سنایا جا تو اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے تو سارے صحابہ میں ایسی خوشی پھیل گئی ایسی خوشی پھیل گئی ایسی خوشی پھیل گئی صحابہ اکرام میں کہ اسلام لانے کے بعد ایسی خوشی دیکھی گئی دوسرا اتنا سکر میں تو بے حد خوش ہو گیا کیونکہ جو ہے تو یہ میرے اعمال ابو بکر اور عمر کے جیسے اعمال نہیں ہیں صحابی کیا بات جی اس کے جیسے نہیں میرے اعمال ابو بکر اور عمر کے جیسے اعمال نہیں ہیں. آج ہمیں کیا بولے ہوئے عمل سے نبی سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارا حال صحابی کا حال کیا ہے ابو بکر اور عمر کے جیسے سارے اعمال نہیں لیکن ابو بکر عمر سے انہیں محبت ہے. رسول تک بات آئی تھی جو ماں تک کھاؤ مسئلہ حل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے سبحان اللہ. دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کا بھی بادشاہ بنایا دین کا بھی شریف بنایا. دنیا کے بھی بادشاہ اور دنیا میں بھی جو کسی کی ضرورت نہیں وہ وہاں پہ دین میں جو کسی کی ضرورت نہیں وہ وہاں پہ دو پیغمبر آئے
جی وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یہ اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام یہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام سلیمان علیہ جی دو پیغمبر دنیا کی بادشاہ ایک یوسف علیہ السلام اور ایک سلیمان علیہ السلام دونوں کی بادشاہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام پوری کائنات کے بادشاہ دنیا کے بادشاہ اللہ نے عطا اور دین میں کیا پیغمبران سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام دین میں نبی سب سے بڑے درجے اور دنیا میں بادشاہ اب کیا ہونا دوسرا کیا ہونا سب کچھ ہے وہ دو کی دو دعائیں سبحان اللہ یہ بادشاہ جی یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کیا ہوا اور کے ساتھ آتے گلی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث ماننے والے تو نے مجھے علم عطا فرمایا قد آتیتنی من الملک تو نے مجھے کیا کیا وعلمتنی من تاویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے دیا خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے عطا فرمایا تو جو بولتے ہو خواب کی تعبیر خواب کی یہ دو تمہیں عطا فرمائے پالنے والے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی تو ہی میرا ولی ہے تو ہی میرا دوست ہے کارساز ہے تو ہی میرا مددگار ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا اب کیا ہونا اور یہاں بھی تو میرا ولی وہاں بھی تو میرا ولی توفنی مسلمان یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تیرے سے کہ اسلام کے حالت میں موت دے والہدنی بالصالحین اس کے بعد دیکھو کہ ساتھ مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 آپ دعا کریں آپ دعا کریں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه فرماتے ہیں پالنے والے اوزعنی مجھے توفیق دے مولا مجھے سکھا مجھے توفیق دے تاکہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی جو نعمت مجھے دیا ہے اس کا شکر کرنا سکھا میرے ماں باپ کو دیا اس کا شکر کرنا مجھے سکھا وان اعمل صالحا ترضاه اور توفیق دے کہ میں عمل کروں عمل صالح نہیں عمل صالحا سبحان اللہ قبول جی ایک گھنٹے سبحان اللہ عمل صالحا ترضا اسے پورا نہیں کرنا عمل کے سبب خالی صرف عمل ہو گیا تو سبحان اللہ سارے عمل ہو گئے بندے بولنا ہے سارے ہیں صحیح ہے سبحان اللہ عملا صالحا ترضاه اس سے کیا راضی ہوں اس کے بعد فرمایا یہ بادشاہ وادخلنی برحمتک تو مجھے داخل فرما تیری رحمت سے فی عبادک الصالحین تیرے نیک بندوں میں نیک بندوں میں مجھے داخل کر دے مولا کیا کہ صحبت سمجھ میں آیا جی سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہم احیینی مسکینا وعاملنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین آپ کی دعا جی یا اللہ مجھے مسکین بنا کر دلا
कौन सी मगे आता है हमारा हाँ मौला मुझे बना हमारी दुआ आका की दुआ है क्या सुभान अल्लाह मिस्कीन बना कर दे हाँ, हाँ। वाहिद नी मिस्कीना मिस्कीन की हालत में मौत है सुभान अल्लाह दुआ करते वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन मिस्कीनों की जमात में मुझे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह खुश होकर हज़रत रबिया इब्न काबी असलमी खिदमत पर खुश होकर आका पूछते सलाम रबिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रात की खिदमत से खुश हो जाते हैं जी हाजत के लिए उनको तशरीफ आते बाहर से पानी वगैरह का इंतजाम उनको बाहर टमाटर पर पड़े उनको उठते आधी रात पानी उनको रोटी पर खुश हो जाते सब बढ़िया क्या होना पूछ रहे हैं हाँ मेरा क्या होना पूछ रहे हैं अच्छा ये पूछना बोले तो पहले रखा होता पूछे क्या बात ये खाली गाय के बना सकता हूँ देख ले एक बता रहा सुभान अल्लाह जी पूछ रहे हैं क्या होना पूछ रहे हैं तो अभी मैं उसको खाया हाँ क्या बोलते हम लेना चाहते हैं दूध लेना नबी से सवाल कर लेना जी जी अल्लाह सल्ली सुभान अल्लाह सब बढ़िया जी 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 एक चीज चाहता हूँ यार होना मुझे आपसे मांगता हूँ अल्लाह बुरा पता करना मिल जाए सुभान अल्लाह एक चीज जी जी हम आपके साथ जन्नत में भी आपके साथ सुभान अल्लाह आपके साथ हाँ हाँ दूसरा क्या होना चाहिए इतना दे दीजिए बस यार और क्या चाहिए हाँ हाँ नहीं इतना दे दिया क्या आपके साथ जी आपके साथ रहना जन्नत तुम्हारे तो है जन्नत में भी जन्नत है ना तुम्हें पता हाँ हाँ जी साथ है कुछ है सुभान अल्लाह जैसा होता है वैसा हो या रसूल अल्लाह आंखें ना या रसूल अल्लाह हाँ हम आपकी जरूरत है आपके साथ हैं या रसूल अल्लाह क़यामत में आवाज़ कहाँ रहेगी कहाँ रहेंगे या रसूल अल्लाह ये वो साथ कहाँ रहेंगे या रसूल अल्लाह सुनते हैं जी कहाँ पे रहेंगे या रसूल अल्लाह जी जी सुभान अल्लाह क़यामत में आप कहाँ तलाश करना है कहाँ ढूंढना है जी इतना कहाँ ढूंढना जी तो क़यामत में दो लोग से बैठे हैं हाँ, जी। जन्नत को जाने की खुशी अल्लाह के दीदार का मसला जी। मीज़ान का हिस्सा हाँ सुभान अल्लाह जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ क़यामत को जैसे सामने की सुनते रहेंगे सुभान अल्लाह यही सुभान सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह मुझे जी दूसरा जी दूसरा जी अगर से जी जी ईमान को होता जी दो नफ्स कहानी को होता जब तक बहुत सारे नहीं बात जी ये जगह कई तरह के गुरु मिले हाँ हालांकि मकाम गुरु का क्या लेकिन गुरु का मकाम क़यामत में क्या है क्या बोले बोला ये कहाँ बोले नहीं ना कुछ रात पर तुमको फाइज करेंगे जीवन पर तुमको फाइज करेंगे दो दफे कहानी पर खड़ाएंगे नौसे नौसे की तरफ करेंगे बोले नहीं। क्या बोले अच्छा जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सही है तेरा परवरदिगार के मकाम में महमूद तो पाए बेशक सुभान अल्लाह मकाम में महमूद तो पाए जी वो मकाम जी आका का क़यामत का कुरान के अंदर
कई जवाब से क्योंकि गुलाम वहाँ परेशान वहाँ परेशान ये फिक्र थी सहाबा संजय क्या की मालूम हजरत फारूक क्या रजी अल्लाह ताला कि जब शहादत का वक्त आया अब गुरु ने क्या किया आपको शहीद कर फारूक रजी अल्लाह शहीद आप जो है अब वक्त बाबू ने शहीद कर दिया तो आप उसको परेशानी क्या है रहमत मालिक को क्या दिखाओ आपसे खुद से अपनी रानी कर मालिक को चेहरा कैसे दिखाओ फारूक आजम मालिक को कैसे दिखाओ उन्होंने बताया सबसे पहले कयामत के दिन सीधे हाथ में अमालनामा जिसे दिया जाएगा वो ऊपर होगा सबसे फर्स्ट सीधे हाथ में अमालनामा जिसे दिया जाएगा जिससे हाथ में सीधे हाथ में अमालनामा मिला तो सर्टिफिकेट पास सुभान अल्लाह वो हिसाब दे सकते वो अलग बेहिसाब नहीं तो उनको मालूम था क्या है क्या मुझे क्या नहीं ये तकलीफ आप ऐसा करते हैं तू बनेगा तू बनेगा बोलो खुदा की कसम नहीं थोड़ा दो लफ्ज़ नहीं रहे सुभान अल्लाह उसके बाद भारत की बेटे भाषा अमीरुल मोमिनीन बेटे ने लिखा ऊपर भर गया हुजूर के पैर तेरे तेरा मिल जाएगा हुजूर के पैर तेरा मिल जाएगा अभी इजाजत दे दिए नहीं इजाजत दी आप मुसलमान के खबरदार के लिए जाते वो आखिरी बात क्या बात तो ऐसा आपको आपको उम्र में सलाम था तो पूछता है सवाल पूछता है क्या बात बेटा उमर पूछता है कि उसके मरने के बाद आप इजाजत दे तो हुजूर की ड्यूटी और हुजूर के फैसले देना किया है उसके लिए आपकी क्या मर्जी सुनकर अपनी याद होती आंसू आ जाते आने के बाद बताती है कि वो जगह मैंने मेरे लिए तकलीफ की वो जगह उनके ड्यूटियों पर बना मैं तुम पर ऊपर जाओ इजाजत है बोलो उनके पैसे उसके बाद बेटे खुशी का मुद्दा लेकर आते आकर सुनाते हैं कि अब्बा हुजूर इजाजत मिल गई है इजाजत मिल गई है हमारे देश में तो आप वो हालत शुक्र अदा करके फरमाते हैं हमें हमेशा मुझे फिक्र लगी है कि आखिर की दुनिया पर मुझे जगह मिलेगी उनके साथ सोने का मौका मिलेगा ये फिक्र लगी कि अल्लाह का करम है हमारे देखो बेटा अपनी भाषा जिंदा भाषा मेरे मरने की बात जी कई बोले भाषा है ना वो मेरे मरने की बात भी जानो सुभान अल्लाह जी नहीं बोले जी जी फिर भी जाकर खुशी से करो अभी हजरत
कुछ है ना उनके हाँ, हाँ। कहीं तो शाबाश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज याद नहीं बेशक उनको नमाज के नाम से याद नहीं किया जाता रोजेदार से जी जी सच्चे तो जी रोजेदार जी बेशक जी रोजेदार के नाम से याद नहीं किया जाता। अब ये मर्तबा हम हज के लिए बोले कि हाजी साहब हाजी साहब के नाम से याद किया जाता है दूसरा कबीर मुअत्तमिर के नाम से याद किया जाता है हमारा ये हाल जी जी महान जिंदगी का गुजारे जी बेशक किसी नाम से याद नहीं जी सुभान अल्लाह। आलिम है सारी है आलिम है मुफ्ती है काजी है सूफी है सब कुछ है किसी नाम से उन्हें याद नहीं किया जाता। गौस है कुतुब है असूल है जी किसी नाम से उनको याद नहीं किया जाता। क्या नाम से याद किया? सहाबी सहाबा सहाबा के माने साथ जो कुछ भी मिला वो साथ रहने का सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी एक हदीस लाते हैं बुखारी शरीफ एक हदीस लाते हैं इमाम बुखारी सहाबी रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा आका तशरीफ ले जा रहे हैं आका तशरीफ ले जा रहे हैं आका का हाथ उमर के हाथ में है वाह जी पर हाथ में हाथ डालने में भूल जाए जी जी हुजूर का हाथ घर के हाथ उमर के हाथ जी इसे क्या करें ये हदीस है। जी इमाम बुखारी की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा के पास सोहबत का पावर क्या है हुजूर का हाथ से ऊपर के हाथ से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान वालो अल्लाह से डरो ये दौलत से महबूब ना हो इनके साथ साथ जी सज्जों के साथ रहोगे तो सबसे बड़ी दौलत इंशाअल्लाह इस पर बात करता है अकल बात करेंगे सबसे बड़ी दौलत सज्जों के साथ जब हो जाओगे बोलना है जी 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 सुभान अल्लाह सज्जों के साथ हो जाओगे तो जो हकीकत में मालिक हमारे साथ है उसका एहसास क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। सबसे बड़े सच्चे जी जी पूरी मखलूक के सबसे बड़े सच्चे सुभान अल्लाह। हम भी आ रहे हैं मखलूक सबसे बड़े सच्चे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल सामने दरिया पीछे फिरौन उसका लश्कर और असहाब मूसा मौला फरमाते हैं जब सामने दरिया पीछे फिरौन उसका लश्कर है कत्ल करने को आगे इधर गए तो मौत उधर पड़े तो मौत ऐसे में जब आला असहाब मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब ने क्या कहा इन्ना लमुद्रकू मूसा हम तो फंस गए उधर गए तो मौत उधर गए तो फंस गए हम ये मामला आ गया जी इधर भी मौत है उधर भी मौत है बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लेकिन सच्चे के साथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा सुभान अल्लाह قال كلا إن معي ربي सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे साथ सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह किसके साथ होने का एहसास सच्चे के साथ सुभान अल्लाह जी मूसा अलैहिस्सलाम किसके साथ होने का एहसास अल्लाह के साथ होने का एहसास इस बात के साथ रहोगे तो खुदा के साथ होने का एहसास जी ये दुआ फिल्ला ये मूसा अलैहिस्सलाम याद करो जब वो दोनों हार में थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हमारे अल्लाह ने अता जी इस दुआ दोनों का
अल्लाह एक सिद्दीक का ये सिद्दीक ये सिद्दीक तीन है ये सादिक ये सिद्दीक ये सिद्दीक सादिक किसे सिद्दीक किसे सादिक कहते उसे हैं जो वाक़िए की बराबर खबर दे जैसा वाक़िया है वैसा बोलना उसे क्या बोलते उसे सादिक और सिद्दीक बोलते हैं कि जैसा बोलता है वैसा वाक़िया जैसा वाक़िया है वैसा बोलना बोले वाला सादिक और वैसा वाक़िया जैसी खबर दे वैसा वाक़िया सिद्दीक और सिर्फ सच्चाई को बोल सच्चे को नहीं सच्चाई वो दोनों बाहर में थे सच्चाई की सबसे क्या बात सुभान अल्लाह जी एक दुआ सिद्दीक अकबर को घबराहट से आका तकलीफ का उपाय तलाश कर रहे कहीं हमला न कर घबराहट इनके घबराहट को आका ने देख लिया जी देखकर क्या फरमाते हैं कुरान में एक दुआ में था जब वो दोनों गार में थे एक यकूल लिसाहिबिही जब वो नबी अपने सहाबी से कह रहे ये उनकी सहाबियत की गारंटी बुला दी क्या बात सुभान अल्लाह यकूल लिसाहिबिही जब वो अपने साथ रहने वाले से फरमा रहे थे तो सुभान जब एहसास होने मिलेगा तुम्हारा खौफ भी निकल जाएगा तुम्हारा गम भी निकल जाएगा फिर मुश्किलें ही मुश्किलें साजिशी को जी सच्चे को जी सुभान अल्लाह जी तो इसका माना ये हुआ सच्चों के साथ बोला उसके माने क्या झूठों के साथ जी सुभान अल्लाह अच्छा सच्चे को सच्चाई क्या चीज जी सच्चों के साथ बोला अब ये काफी सच बोलना है तो उसके साथ क्या है ना मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा अच्छा कौन झूठा बोलता है अपने आप अब फिर मुश्किल आ गई जी सच्चे को सुभान अल्लाह जी एक